الله والله 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 الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ترجمہ. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا رکوع ہم کریں گے سورۃ زمر کا، اور آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلی آیا جو صورتیں اس پہ تھوڑی سی نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کتابی ربط جو تھا صورتوں کا، کہ پچھلی صورتوں میں انبیاء کرام کا ذکر ہوا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ سورہ یاسین جو ہے ایک جلالی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے آثار جو ہے وہ آثار تک جو ہے وہ اس کے ضبط کیے جا رہے ہیں۔ اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفیں باندھنے اور ان کے جو ہیں وہ ایک ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جو اس حوالے سے بات کی گئی، اور جنات کی الوہیت کی تردید اور انبیاء کی توحید خدمت کا ذکر کیا، اور سورہ صاد نے مشرکین کی ضد اور تکبر کا ذکر کیا، اور انبیاء کرام کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ سورہ زمر جو ہے وہ خالص توحید اور ہجرت کی ترغیب ہے۔ سورہ زمر جو ہے سورۃ کہف کے بعد نازل ہوئی، اور سورۃ صافات میں ہم نے دیکھا کہ کئی انبیاء کرام جو ہیں ان کے مخلصین ان کو کہا گیا، اور سورۃ صاف کے بعد سورۃ صاد تھی، اور پھر اس کے بعد سورۃ زمر ہے۔ الحمدللہ سورۃ زمر میں دیکھیں گے کہ دعوت کو مانتے ہوئے خالص توحید کی دعوت جو ہے وہ اس میں دی گئی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گی۔ جب اخلاص کی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 2 میں، 3 میں، 11 میں، 14 میں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، بس عبادت کرو اللہ کی اور خالص کر کے اس کے لیے اس کے دین کو۔ پھر یہی کہا الا للہ الدین الخالص، کہ سنو اللہ کے لیے دین جو ہے وہ خالص ہے۔ پھر قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، یہاں بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اور مخلص بن کر اس کے دین کے لیے۔ اور پھر آیت 14 میں بھی اب کہہ دیجئے کہ اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں مخلص ہو کے اس کے دین کے لیے۔ سو اس صورت میں جو اخلاص کی بار بار بات کی گئی، اور اخلاص بھی دین میں اخلاص، دین میں مخلص ہونا، دین کا خالص ہونا، دین کا ملاوٹ سے پاک ہونا۔ اب دین لفظ کا مطلب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی تشریح میں کہ اس کے 4 میننگز جو ہے وہ دین کے ہمیں پتہ چلتے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حکمیت، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، اور قانون جزا سزا، اور پھر قانون جزا سزا کے نفاذ کی قدرت، ان کے جو قوانین بنائے ہیں ان کو نافذ بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب دین کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ باتوں کا حکم دے گا اور کچھ کاموں سے منع کرے گا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دینی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے، اور بندہ جو ہے وہ اس کا بندے سے کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور جزا سزا کے قانون کو نافذ کرے۔ تو اس میں صورت میں بار بار جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہی کہ اخلاص جو ہے وہ تمہارا دین میں ہونا چاہیے، اور دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ دین ہی پر ہے، یہ کوئی ایسی نہیں چیز کہ کوئی مخصوص عبادت یا مخصوص وقت میں ہم نے دین کی پیروی کرنی ہے اور باقی جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں، آیت 22 اور 23 میں، اس میں اللہ تعالیٰ جو بہت اہم جس میں پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک روشنی، ایک نور ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے اس کا سینہ کھولتے ہیں، تو کیا وہ اس شخص کی طرح، یعنی کہ جس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کوئی سبق ہی نہیں حاصل کیا، یعنی کہ جس نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ شرع صدر کے لیے ہے، اور وہ تمہارے لیے نور ہے، روشنی ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ اور جب تم ان باتوں کو نہیں مانو گے تو پھر تو تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے جو تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، قاسیات، ان کے دل زیادہ سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ اللہ کے احکامات سن کے، اللہ کی بات سن کے، اللہ کے پیغامات سن کے، بجائے کس کے کہ وہ اس سے رہنمائی پائیں، کیا ہوا کہ ان کے اور دل سخت ہو گئے۔ ان کے ساری حالت جو ہے دلوں کی، اگر بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دلوں کے حوالے سے دلوں کی ڈفرنٹ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، دلوں کی سختیاں اور دلوں کی نرمیوں کے حوالے سے، تو دل جو ہے جب سخت ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، حالانکہ پتھر بھی جو ہے وہ بھی گرتے ہیں تو ان میں سے پانی بہہ جاتا ہے یا خشیے سے وہ گر جاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کلام جو ہے وہ اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ان کے اس کے سارے اجزاء اول تا آخر ایک ہی مدعا بیان کرے، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظام فکر اور ایک ہی عمل کی طرف دعوت دے رہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہی دعوت بار بار دی جا رہی ہے، اور قرآن جو ہے اس کے ویسے دیکھا جائے تو ہر حرف دوسرے حرف کی تائید کرتا ہے، ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام اجزاء جو ہے وہ ڈفرنٹ بھی ہیں، ایسی کتاب اس میں تمام اجزاء ہیں لیکن ہم رنگ ہیں، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں۔ مضامین دہرانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں تو اس سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، انسان ڈفرنٹ حالتوں میں، ڈفرنٹ کیفیت میں، ڈفرنٹ موقعوں پر ہم قرآن سنتے ہیں، اور جب ہم قرآن سنتے ہیں
تو ڈفرینٹ جب ٹائم پر ہماری کیفیت جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک جب انسان سنتا ہے بار بار ڈفرینٹ موقعوں پر سنتا ہے تو اس کی جو فیلنگ اس کی کیفیت آگے بیان کرتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو کیفیت ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو واقعی اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تک شاعر وہ جو ہے تو کہتے ہیں کپ کپی طاری ہو جانا، کہ لوگوں کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور لوگوں کے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. الذی یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرنے والے. خشی کہتے ہیں کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر جو ہے وہ اس کی عظمت جو ہے وہ طاری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بنا پر اس سے ڈرتے ہیں. ایسا خوف نہیں کہ کوئی کیا کیا اسے کہتے ہیں obviously مطلب کہ جب کسی کو کوئی بہت بڑا مقام یا کوئی بہت عظیم شخص بھی ہمارے پاس اور کچھ اس کی عظمت کی ایک ہوتا ہے نا، ایک اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی پہچان جو ہے ان پر طاری رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ان کے جسم اور ان کی جلدیں، جہاں پہ جلود جلد کی بات کی گئی، ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف کیا ہوتے ہیں، لین راغب ہو جاتے ہیں. تو یہاں مثلا کہ جہاں پہ جو خاص طور پہ جلود کی بات کی کہ انسان کے جلد جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جلد جو ہے اس پر اثر ہوتا ہے، خوشی کا، غم کا، تکلیف کا، سردی کا، گرمی کا. یعنی کہ اس کی ہماری جلد صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہوئی ہے کہ یہ بس ہمارے جسم کو ہمارے جو ہے اس کو ڈھانپے ہوئے ہے اور ایک اوپر ایک تہ لگی ہوئی ہے اور اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن جلد جو ہے وہ سارے اثرات جو ہے اس کو کرتی ہے، قبول کرتی ہے اور اس پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا. تو یہاں پر جن کی بات کی گئی ہے کہ ایسے لوگ یعنی کہ اللہ کا کلام سن کے جو ان کی حالت ہوتی ہے. لیکن ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ فصلت میں بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری جلد کا کیا رد عمل ہوگا. کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب سب لوگ پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. ان کی یہ جلد جو ہے وہ کیا گواہی دے گی اس وقت. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس سے خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. اور پھر بالکل اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہوگی. یعنی کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن ہماری جلد جو ہے وہ ہمارے جسم کے بالکل یعنی کہ قریب تر چیز ہے تو وہ بھی گواہی دے گی. تو اس لیے ویسے کہ دیکھا جائے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تو ہمارے کیا احساسات، ہماری کیا فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے جلد کے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر اس کلمے کا کیا اثر ہوتا ہے. ذالک الہدی اللہ یہدی بہ من یشاء. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ہدایت کہتے ہیں کہ یہدی کہتے ہیں کہ لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرنا، کہ یہ تو اس کا لطف و کرم ہے تمہارے اوپر تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں برے انجام سے بچا رہا ہے. لیکن جو گمراہ ہے وہ گمراہی میں رہنا پسند کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر گمراہی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. وہ بھولا بھٹکا، وہ ویسے بھولا بھٹکا رہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کچھ قیامت کے کچھ لوگوں کی انجام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ کہ ان کی حالت کے بارے میں کہ ظالم لوگ جو ہیں جن کی ان کو جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہے وہی اس کا ہی وہ عذاب چکھیں گے.
تو جب ان پر عذاب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچانک کہاں سے آ گیا، حالانکہ وہ اچانک نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب چکھاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب چکھاتا ہے۔ آخرت میں بڑا عذاب جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خزیا کا مطلب ہے کہ برے اعمال جو ہیں، برے اعمال کے حوالے سے، کہ جو برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی نظر سے گر جانا، ان کی ایسا عمل انسان کا جو کہ دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار ہونا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی شرمندگی اور بے عزتی کی بات ہے کہ انسان دنیا میں کسی کی نظر سے گرے، بے شک وہ بچے ہوں، بے شک وہ گھر والے ہوں، کوئی دوست احباب ہوں، کہیں کوئی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بندے کو جو کہ گمراہی میں رہنا پسند کرتا ہے، جو کہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اپنی کمائی کا بدلہ ملے گا، اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو رسوا کریں گے۔ اور اس کے بعد 2 اور آیات ہیں، اس پہ مختصر انشاءاللہ بات کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذِا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے کہ ہم لوگوں کو قرآن میں جو ہے وہ مثالیں، طرح طرح کی مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائے، کیونکہ مثالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ مثالوں سے ہمیں بہت چیزیں سمجھ لگتی ہے۔ کبھی بھی عام بھی بات کریں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایسا مثال، اور مثالیں جو ہیں وہ ایسی ذہن میں چسپاں ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ یاد رہتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح پھر قرآن کی پھر آگے اللہ تعالیٰ بات کرتے کہ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، پھر فرمایا کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ہاں تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، لعلہم یتقون، تو تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، تمہارے سامنے واضح ہدایات جو ہے وہ دے دیے۔ اس کے بعد ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھی مثال سے بندہ سمجھے کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہے جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ تم تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرو اور سوچو کہ زیادہ آقا ہو ایک غلام کے تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور اگر ایک ہی آقا ہو اور ایک ہی غلام جو ہے وہ اس کا ایک ہی آقا ہو تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک بہت ہی ہلکی پھلکی سی اور بڑی گہری سی مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توحید کا سبق ہمیں دے رہے ہیں کہ اس بات کو اے انسان سمجھو، اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، الحمدللہ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، پھر تم چھوڑ دو وہ سارے شرک بدعتیں اور گناہ، من مرضیاں، اپنے نفس کی پیروی کرنا، اللہ کی تعریف کرو۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم یعلمون، لیکن اکثر تم جو ہے وہ نہیں جانتے ہو۔ اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہو لیکن اس کی تعریف کرنا بھول جاتے ہو، اس کے لیے ہے اس لفظ کو تم بھول جاتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع کے آخر میں تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، یعنی کہ پھر فیصلہ جو ہے آخر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن فیصلہ کس بنا پر ہوگا؟ ہمارے عمل کی بنا پر ہوگا، ہمارے اخلاص کی بنا پر ہوگا، ہمارا دین پر کتنا عمل تھا اس بنا پر ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ تیسرا رکوع تھا، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلا رکوع کا مرکزی مضمون کیا تھا کہ اللہ کے لیے عبادت اللہ کی اور اس کے لیے دین کو خالص کرنا۔ دوسرے رکوع کا مرکزی مضمون کیا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اور آج کا جو ہے وہ مرکزی مضمون کیا ہے کہ قرآن کی صفات بتائی گئی کہ وہ احسن حدیث ہے اور نصیحت ہے، قرآن مکمل نصیحت ہے اور عربی زبان میں ہے۔ اور عربی زبان جو ہے یہ نہیں کہ صرف عرب والوں کی، لیکن عربی زبان
ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو سیکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یعنی کہ آپ بڑی آسانی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے جو معنی اور اس میں جو وضاحتیں ایک ایک لفظ میں ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو یہ مرکزی مضمون ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہترین کتاب ہے اور تمہارے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس میں اہم نکات کے حوالے سے چلتے ہیں تو دو رویے بتائے گے، ایک کے لیے نور ہے اور دوسرے کے لیے گمراہی ہے، اور دو رویے بتائے گے، ماننے والا اور نہ ماننے والوں کی حالت بتا دے گی۔ پھر دنیا اور آخرت کا عذاب بتا دیا گیا کہ بھی کیا ہوگا، دنیا کی رسوائی اور آخرت کا بڑا عذاب۔ پھر قرآن کی صفات بیان کر دیں گی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ پھر قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ بھی نہیں ہے، اور شرک کی بھی تردید اس پہ کر دی گئی اس مثال کے ذریعے سے جو کہ رکوع کے تقریباً آخر میں دی گئی۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، میرے لیے کیا سبق ہے کہ قرآن کی روشنی میں اپنے رویوں کو پرکھے، ان کے دو دو رویے، دونوں طرح کے انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور قرآن ہی واحد وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو برے انجام سے بھی بچا سکتے ہیں، گمراہی سے بھی بچا سکتے ہیں، عذاب سے بچا سکتے ہیں، شرک سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے رویوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بالکل آخر میں کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ پہلے رکوع میں خالص توحید کا حکم دیا گیا، دوسرے رکوع میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا، اور تیسرے رکوع میں قرآن پر ایمان اور یقین کی دعوت کا جو حکم دیا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ آج کا یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ السلام علیکم و برکاتہ۔